سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ورسولنا وكريمنا ورعوفنا ورحيمنا وحريصنا وأنيسنا وجميلنا وجمالنا ودليلنا وحجتنا وقبلتنا وأولنا وآخرنا وظاهرنا وقاسمنا وكاملنا وحاشرنا وعاقبنا ومقصودنا ومطلوبنا ومنظورنا ومخدومنا ومعصومنا ومحبوبنا وغوصنا وغياثنا ومغيثنا ومعيننا ونظامنا وفريدنا وكتبنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وأهل بيته أجمعين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبیبک خیر الخلق کلہم عالی وقار دوست و بزرگو میرے پروردگار کا لاکھوں کروڑوں احسان ہے کہ اس پاک ذات نے ایک بار دوبارہ ہمیں جمعے کا دن نصیب فرمایا اور پھر اس جمعے کے دن ہم اپنے پروردگار کی بارگاہ میں اپنے رب باری تعالی کی بارگاہ میں ایک اجتماع کے طور پہ اکٹھے ہوئے سچائی ہمارا رب سچائی ہمارا خالق سچائی ہمارا مالک اور سچے میرے جانان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سچائی سرکار کا پاک گھرانہ جنہوں نے مٹی ہوئی انسانیت کو خالق حقیقی سے ملوایا اور لوگوں کو بتایا لوگوں عبادت کرو تو میرے پروردگار کی کرو لوگ ذکر کرو تو میرے پروردگار کا کرو لوگ یاد کرو تو میرے پروردگار کو کرو وہی معبود برحق وہی ہم سب کا پروردگار ہم سب کا رب باری تعالی اور نظام ہستی چلانے والا ہے عالی وقار دوستو بزرگوں موقع کی مناسبت سے مقتضائے حال کے مطابق اسی موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت پہ حاضر ہوا جو گزشتہ جمعے آپ کی خدمت پہ عرض کرتا چلا گیا عالی وقار دوست و بزرگوں آپ نے سماعت کیا کہ حضرت بلال حبشی
سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے انتہا درجے کی محبت فرمایا کر کیا کرتے، اور آخرکار آپ سرکار پر ایمان لے آئے۔ سرکار نے آپ کے لیے فرمایا کہ بلال آج کے بعد تو ہمارا ہے۔ ایک جملہ جو سرکار کے لبوں سے نکلا، پھر بلال حبشی کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ جناب عالی بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ ایمان لا چکے ہیں، سرکار کے غلام بن چکے ہیں۔ دین اسلام کو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ نے قبول کیا، لیکن جناب عالی کسی کو اس بات کی خبر نہ ہوئی۔ بلال حبشی کا آقا امیہ بن خلف بلال حبشی کو بلاتا ہے اور بلال حبشی سے کہتا ہے کہ بلال، یہ خبر اڑتے اڑتے میری جانب آئی اور مجھے پتا چلا، مجھے بتایا گیا، مجھے معلومات دی گئی کہ امیہ بن خلف تمہارا غلام بلال سرکار پر ایمان لے آیا ہے۔ بلال نے عقیدہ توحید کو تسلیم کر لیا ہے، اور بلال نے ہمارے آباء و اجداد کی قبروں پر ٹھوکر مار کر اس نئے نبی کے دین کو قبول کر لیا ہے۔ بلال میں نہیں مانتا کہ تو ایسا کر سکتا ہے، لیکن لوگ کہتے ہیں کہ بلال نے عقیدہ توحید کو تسلیم کر دیا۔ بلال تو بتا، کیا تو نے عقیدہ توحید کو تسلیم کیا؟ حضرت بلال حبشی مسکراتے ہوئے نعرہ لگاتے ہیں کہ اے امیہ بن خلف، میں نے دین اسلام کو قبول کیا، جو خبر تم تک پہنچی وہ خبر سچی ہے، میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لا چکا ہوں اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا غلام بن چکا ہوں۔ امیہ بن خلف بلال حبشی سے کہتا ہے، بلال تو غلام میرا ہے، بلال دیا ہوا میرا پہنتا ہے، جو کھاتا ہے وہ میرا کھاتا ہے، جو پیتا ہے بلال وہ مجھ امیہ بن خلف کا پیتا ہے۔ پھر بلال تو نے دین اسلام کو کیسے قبول کیا؟ حضرت بلال حبشی عشق کے دریا میں غوطہ ہو کر فرمانے لگے، اے امیہ بن خلف، جو تو مجھے پہننے کے لیے کپڑے دیتا ہے اور کھانے کے لیے، غذا پینے کے لیے مشروب دیتا ہے، اے امیہ بن خلف، جو چیزیں تو مجھے دیتا ہے ان چیزوں کا تعلق جسم سے ہے، جسم تو تیرا غلام ہے، لیکن یہ روح سرکار دو عالم کی غلام بن چکی ہے۔ اس روح نے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی کو قبول کر دیا ہے۔ بلال کا جسم تو آج بھی امیہ بن خلف تیرا غلام ہے، لیکن بلال حبشی کی روح نے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی کو قبول کر دیا ہے۔ جناب عالی جب امیہ بن خلف یہ سنتا ہے، مشرکین مکہ کے بدماش جناب عالی سب کو بلایا گیا، ابو لہب، ابو جہل، عتبہ، شیبہ، سب کو بلایا گیا، اور جناب عالی امیہ بن خلف ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ سب کو بتاتا ہے کہ بلال سرکار پر ایمان لا چکا ہے، بلال نے ہمارا عقیدہ چھوڑ دیا، بلال نے ہمارا دین چھوڑ دیا۔ جناب عالی ابو جہل بلال حبشی سے کہتا ہے کہ اے بلال، تو لات کا نعرہ لگا، منات کا نعرہ لگا، اے بلال تو عزا کا نعرہ لگا، اے بلال تو ہمارا غلام ہے، تو ہمارے معبود کا نعرہ لگا، جو ہمارے معبود ہیں جن کی ہم عبادت کرتے ہیں، تو لات، منات، عزا کا نعرہ لگا۔ بلال حبشی دوبارہ اس کے دریا میں غوطہ زن ہو کے بڑے بڑے بدماش مشرکین مکہ کے بڑے بڑے بدماش، بڑے بڑے جاگیردار، بڑے بڑے بادشاہوں کے آگے بلال حبشی نعرہ لگاتے ہیں کہ اگر بلال نعرہ لگائے گا تو وحدہ لا شریک
لگائے گا، بلال نعرہ لگائے گا تو احمد مجتبی کا نعرہ لگائے گا۔ اس نعرے کے علاوہ نہ بلال لات کا نعرہ لگائے گا، نہ منات کا نعرہ کبھی لگائے گا، نہ عزا کا نعرہ کبھی بلال لگائے گا۔ جناب عالی حضرت بلال حبشی فرمانے لگے، سن لو مشرکین مکہ، جو لات منات عزا کا نعرہ لگاتے ہیں، جو دین اسلام کو چھوڑ دیتے ہیں، وہ منافق ہوتے ہیں، اور سرکار کے عاشق جو ہوتے ہیں وہ جب دین اسلام کو تھام لیتے ہیں پھر جان قربان کر دیتے ہیں لیکن اپنا عقیدہ نہیں بدلتے۔ جناب عالی بلال حبشی پر ظلم کرنا شروع کیے گئے، بلال حبشی پر ظلم کی انتہا کر دی گئی۔ وہ بلال جو کہیں امیہ بن خلف کا غلام تھا، غلام ہونے کے ساتھ ساتھ امیہ بن خلف بلال سے محبت کیا کرتا تھا، آج وہ امیہ بن خلف ظلم کی انتہا بلال پر کر رہا ہے کہ اے بلال تو نے دین اسلام کو کیوں قبول کیا، اے بلال تو نے سرکار کے کلمے کو کیوں پڑھا۔ جناب عالی ایک دن ورقہ بن نوفل کتب سماویہ کے عالم اور حافظ اکرام سے گزرے، بلال حبشی کو مار کھاتے ہوئے دیکھا، امیہ کو بلال حبشی مار رہے ہیں، امیہ جناب عالی بلال حبشی کو مار رہے ہیں۔ جناب عالی اس وقت بلال حبشی کے پاس ورقہ بن نوفل گئے اور ورقہ بن نوفل نے بلال حبشی سے کہا، اے بلال جو نصیحت کرنے جا رہا ہو اس نصیحت کو دامن سے باندھ لینا، اے بلال جان دے دینا، جان کی قربانی دے دینا، جان کی پھانسی لگا دینا، وحدہ لا شریک اور احمد مجتبی کے نعرے کو کبھی نہ چھوڑنا، یہاں تک کہ اپنی جان کی قربانی دے دینا۔ جناب عالی ورقہ بن نوفل بلال حبشی کے بعد امیہ بن خلف کے پاس آئے اور امیہ بن خلف سے ورقہ بن نوفل فرمانے لگے کہ اے امیہ بن خلف میری یہ کچھ نصیحت یاد رکھنا، بلال پر اتنا ظلم نہ کر، بلال کو اتنا نہ مار، کہیں ایسا نہ ہو اے امیہ بن خلف میں کتب سماویہ کا عالم اور حافظ ہو، اے امیہ بن خلف میں ورقہ بن نوفل اس مرتبے پر اس مقام پر فائز ہو چکا ہوں جو آگے ہونے والا ہے، جو آگے رب کرنے والا ہے، مستقبل میں جہانوں میں جو ہونے والا ہے مجھ ورقہ بن نوفل کو معلوم ہے۔ اے امیہ بن خلف میں اپنے علم کے مطابق میں ورقہ بن نوفل اپنے علم کے مطابق امیہ بن خلف تجھے بتا رہا ہوں کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ تمام جہان تمام عالمین جو ہے وہ تیری قبر پہ آ کر جھکیں گے اور بلال حبشی کے فیض سے فیض یاب جہان ہوتے چلے جائیں گے۔ جناب عالی پھر وہی وقت آیا کہ آج جناب عالی تمام عالمین تمام جہان بلال حبشی کے فیض سے فیض یاب ہوتے ہوئے چلے جا رہے ہیں۔ جناب عالی بلال حبشی امیہ بن خلف سے مار کھا رہے ہیں۔ جناب عالی حضرت صدیق اکبر نے دیکھا، یار مصطفیٰ، یار غار مصطفیٰ، یار مزار مصطفیٰ حضرت ابو بکر نے جب دیکھا، آپ بلال حبشی کے پاس آئے، بلال حبشی کے ہونٹ خون سے بھرے ہوئے ہیں، صدیق اکبر نے آپ کے ہونٹوں کو صاف کیا اور پھر آپ سے کہا کہ اے بلال وحدہ لا شریک کا نعرہ آرام سے لگا دیا کر، احمد مجتبی کا نعرہ آرام سے لگا دیا کر، تجھے بھی سکون آ جائے گا اور مار بھی نہیں پڑے گی۔ حضرت بلال حبشی صدیق اکبر سے فرماتے ہیں کہ اے ابو بکر وہ مزہ ہی کیا کہ نعرہ وحدہ لا شریک کا لگایا جائے، نعرہ احمد مجتبی کا لگایا جائے اور پھر لوگوں سے چھپایا جائے، وحدہ لا شریک کا نعرہ لگا کر احمد مجتبی کا
نعرہ لگا کر دنیا والوں سے چھپایا جائے، اے ابو بکر جب میں وحدہ لا شریک کا نعرہ، احمد مجتبیٰ کا نعرہ میں بلال لگاتا ہوں، اس کے بعد جو مجھے مار پڑتی ہے، مجھے کچھ لگتی ہے، اسے مار ہی کا تو سارا مزہ ہے کہ احمد مجتبیٰ کا نعرہ لگا کر بلال مار کھاتا ہے۔ جناب عالی یہ سارا ماجرا صدیق اکبر نے سرکار علیہ السلام کی خدمت میں گزار کیا۔ یا رسول اللہ، آپ کا غلام بلال، آپ کے غلام بلال کے ساتھ اس طرح یا رسول اللہ کیا جا رہا ہے۔ سرکار علیہ السلام نے فرمایا جاؤ ابو بکر بلال کو خرید کر لاؤ، بلال کی بولی لگاؤ، پھر بلال کو خرید کر لاؤ۔ صدیق اکبر بلال حبشی کو خریدنے کے لیے جاتے ہیں، جناب عالی سرکار صدیق اکبر کو روکتے ہیں، حکم دیا جاتا ہے ابو بکر ٹھہر جاؤ۔ یا رسول اللہ حکم فرمائیے۔ اے ابو بکر حکم یہ ہے کہ بلال کو جو خریدا جائے گا اس خریداری میں بلال کی قیمت میں میرا حصہ بھی شامل کیا جائے۔ سرکار علیہ السلام نے بلال حبشی کو خریدنے میں اپنی قیمت بھی شامل کی۔ جناب عالی صدیق اکبر یار مصطفیٰ، یار غار مصطفیٰ، یار مزار مصطفیٰ بلال حبشی کو خریدنے آتے ہیں۔ جناب عالی امیہ بن خلف سے کہتے ہیں کہ بلال کی قیمت کہو، بلال کو خریدنا ہے، جو قیمت لگاؤ گے ادا کی جائے گی۔ اچھا ادا کی جائے گی۔ بات ایسی ہے، امیہ بن خلف کہنے لگا کہ بلال حبشی کے بدلے ایک سفید خوبصورت قیمتی غلام چاہیے ہے، بلال حبشی کے بدلے ایک سفید حسین خوبصورت غلام چاہیے ہے، اور بلال حبشی کی قیمت 9 اوکھیے سونا ہے۔ اگر ایک خوبصورت سفید غلام دے دو، قیمتی غلام دے دو، اور اس غلام کے ساتھ 9 اوکھیے سونا دے دو تو بلال حبشی کو ہم بھیج دیں گے۔ جناب عالی 9 اوکھیے سونا، کتنا سونا 9 اوکھیے بنتا ہے؟ 24 تولے سونا 9 اوکھیے سونا کہلاتا ہے۔ 24 تولے سونا جناب عالی بلال حبشی کو 24 تولے سونے میں خریدا گیا۔ جناب عالی آج کل کی مارکیٹ کے مطابق جناب عالی بلال حبشی کو 24 تولے سونے میں خریدا گیا، اور آج کل کی جناب عالی مارکیٹ کے مطابق 24 تولے سونا جو ہے وہ جناب عالی 1,11,57,000 روپے کا ہے۔ یعنی جناب عالی 1500 سال پہلے حضرت بلال حبشی کو آج کے دن کے مطابق بلال حبشی کو 1,11,57,000 روپے میں خریدا گیا۔ بلال حبشی اتنے بڑے مقام کے مالک ہیں کہ آج کے دن کے مطابق 1,11,57,000 میں بلال حبشی کو خریدا گیا۔ آج کے 1,11,57,000 1500 سال پہلے بلال حبشی کے لیے دیے گئے۔ ذرا سوچو تو صحیح، اس وقت جناب عالی آج کے دن کے مطابق 1,11,57,000 1500 سال پہلے کتنے پیسے ہوں گے، کتنی بڑی اہمیت جناب عالی 1,11,57,000 روپے کی ہوگی۔ جناب عالی بلال حبشی کو سرکار کے لیے خرید لیا گیا۔ جناب عالی 9 اوکھیے سونا، ایک خوبصورت سفید حسین جناب عالی قیمتی غلام دیا گیا۔ صدیق اکبر بلال حبشی کو خریدتے ہیں۔ جناب عالی امیہ بن خلف جب صدیق اکبر جا رہے ہوتے ہیں آواز لگاتا ہے کہ اے ابو بکر، ہم سمجھتے تھے تمہاری سمجھداری کے ڈنکے جو ہیں وہ جہان
کانوں میں بجتے ہیں۔ ہر کوئی کہتا ہے ابو بکر جیسا سیاڑا کوئی نہیں، ابو بکر جیسا کاروباری کوئی نہیں۔ اگر کسی نے تجارت سیکھنی ہے تو ابو بکر سے سیکھے۔ ابو بکر آج معلوم ہو گیا کہ تم کتنے سیاڑے ہو، اے غلام جو تم اوکیے سونے میں خرید لیا، تم اتنے سیاڑے ہو۔ ہنسنے لگا۔ جناب علی صدیق اکبر امیہ بن خلف کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ گاٹھے کا سونا امیہ بن خلف، میں نے گاٹھے کا سودا نہیں کیا، گاٹھے کا سودا تم نے کیا ہے۔ اگر آج بلال حبشی کی قیمت تم اتنی مانگتے کہ وزن ایک ترازو کے ایک پرلے میں بلال حبشی کو رکھا جاتا اور تم کہتے کہ جتنا بلال حبشی کا وزن ہے اتنا ہی سونا دیا جائے، جتنا وزن بلال حبشی کا ہے بلال حبشی کے وزن کے برابر سونا دیا جائے، تو ابو بکر آج وہ سونا بھی ادا کرتا۔ بلال ہمارے لیے اتنا قیمتی ہے کیونکہ اس بلال کو سرکار نے اپنا بنا لیا ہے۔ جناب عالی حضرت بلال حبشی صدیق اکبر سے فرماتے ہیں میں نے امیہ بن خلف کے پاس جانا ہے۔ آپ امیہ بن خلف کے پاس آتے ہیں، آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہیں اور بلال حبشی امیہ بن خلف سے فرماتے ہیں اے امیہ بن خلف سوچ تو صحیح، ذرا سوچ ہار کس کی ہوئی اور جیت کس کی ہوئی؟ تم نے مجھے کتنا مارا، مکہ کے بدماش مجھے مارنے کے لیے آئے، مکہ کے بڑے بڑے چودھری مجھے مارنے آئے، ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، عتیبہ، شیبہ، امیہ بن خلف تیرے ساتھ ان سب نے مجھے مارا، لیکن میری روح سے دین اسلام کو کوئی نکال نہ سکا۔ جناب عالی بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ صدیق اکبر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ہم نے بلال کو آزاد کرا دیا۔ بلال حبشی سرکار کے قدمین شریفین میں گرتے ہیں، سرکار بلال کو اٹھاتے ہیں۔ جناب عالی سرکار علیہ السلام بلال حبشی کے ہونٹ جناب عالی اپنے دست اقدس سے خود سرکار صاف کرتے ہیں۔ سرکار علیہ السلام حضرت بلال حبشی کی زلفوں کو سہلاتے ہیں، بلال حبشی کی زلفوں کو سرکار ٹھیک کرتے ہیں اور پھر فرماتے ہیں بلال آج کے بعد جہاں میں وہاں تم۔ جناب عالی ہر جگہ صدیق ہر جگہ حضرت بلال کے ساتھ جناب عالی سرکار علیہ السلام کے ساتھ بلال حبشی ہے۔ جناب عالی کوئی ایسی جگہ نہیں، کوئی ایسا مارکہ نہیں جہاں جناب عالی بلال حبشی سرکار علیہ السلام کے ساتھ نہ ہو۔ سرکار علیہ السلام نے بلال حبشی کو دین اسلام کا خزانچی مقرر کر دیا۔ جناب عالی دین اسلام کے سیاہ سفید کے مالک جناب عالی مال کے لحاظ سے بلال حبشی کو بنا دیا گیا۔ جب دین اسلام کے لیے مال کی ضرورت ہوتی سرکار فرماتے جاؤ بلال سے رابطہ کرو، جب دین اسلام کے لیے مال دینا ہوتا یا لینا ہوتا سرکار فرماتے ہیں جاؤ بلال سے رابطہ کرو۔ بلال جناب عالی سرکار علیہ السلام نے بلال کو اتنا انمول بنا دیا۔ جناب عالی سرکار علیہ السلام نے بلال حبشی کے لیے فرمایا، مستدرک الحاکم میں نقل کیا گیا کہ میرا بلال تمام مؤذنوں کا سردار ہے۔ عالمین جہانوں میں جہاں جہاں محسن آباد ہیں، جس جگہ محسن آباد ہیں جو رب کے لیے اعلان کرتے ہیں ان محسنوں کا سردار بلال ہے۔ جناب عالی آج بلال حبشی کی
سنت ادا کرنے والے کو مؤذن کہا جاتا ہے، لیکن انڈونیشیا میں مؤذن کو مؤذن نہیں کہا جاتا۔ آج بھی انڈونیشیا میں مؤذن کو بلال کہا جاتا ہے۔ اتنا بڑا مقام آپ کا ہے۔ جناب علی فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا جب دور خلافت آیا، جب 23 لاکھ مربع میل کے حکمران فاروق اعظم بنے، فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا بلال کو بلایا جائے۔ سے جناب علی حضرت بلال فاروق اعظم کے دربار میں حاضر ہوتے ہیں۔ بلال حبشی فرماتے ہیں بلایا گیا، حکم کیجئے۔ حکم کیا ہے؟ جناب علی فاروق اعظم آپ سے کہتے ہیں کہ اے بلال، میرا دل چاہتا ہے تو نے دین اسلام کے لیے بڑی مار برداشت کی، بڑی مشکلوں میں تو دین اسلام کے لیے رہا، بڑی تکلیفیں اے بلال تو نے دین اسلام کے لیے برداشت کی۔ مجھ عمر کا دل چاہتا ہے کہ تجھے کوئی عہدہ دیا جائے تاکہ تو بتا سکے کہ ایک وقت کا غلام آج دین اسلام کا عہدہ دار ہے۔ میں چاہتا ہوں دین اسلام کا کوئی عہدہ تیرے سپرد کیا جائے۔ جب جناب علی فاروق اعظم کے یہ جملے حضرت بلال حبشی نے سماعت کیے، بلال حبشی تاڑے مار کے رونے لگے، چیخیں مارنے لگے، چیخ چیخ کر فاروق اعظم کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں عمر، آپ چاہتے ہو کہ مجھے کوئی عہدہ دو تاکہ لوگ جانے کہ بلال کون ہے؟ آپ چاہتے ہو کہ مجھے کوئی عہدہ دیا جائے؟ اے عمر، مجھ بلال کو کسی عہدے کی ضرورت نہیں، اے عمر مجھ بلال کو کسی مسند کی ضرورت نہیں۔ بلال حبشی نے جناب علی اپنے کپڑوں کو یوں پھاڑ کر فرمانے لگے عمر، یہ میرے سینے پر داغ دیکھو، یہ میرے سینے پر داغ دیکھو، زخم کے نشانات دیکھو، یہ داغ، یہ زخم کے نشانات جو میرے سینے پر ہیں یہ دین اسلام کے لیے تھے، اور میرے لیے یہ عہدہ کافی ہے کہ مجھ بلال کے سینے پر دین اسلام کے لیے نشانات موجود ہیں۔ مجھ بلال کے لیے یہ عہدہ کافی ہے جو میرے سینے پر موجود ہے۔ بلال حبشی نے سرکار کی آل مولا کائنات مولا علی علیہ السلام سے انتہا درجے کی محبت کی، غلام بن کے رہے۔ پروردگار سے دعا ہے کہ ہمیں بلال حبشی کی غلامی نصیب